الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا۔ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر اعتقاد انسان کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے، اور اگر اس پر سے اعتقاد ہٹا لیا جائے تو اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدے کی ویسے صحیح تعریف یہی ہے، لیکن بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اسلام سے باہر کرنے کا سبب تو نہیں بنتی ہیں یا اس میں دخول کے لیے شرط تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ضمنی اشیاء ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت جیسے ہے، اب اس کے بارے میں تو اعتقاد رکھنا ہوگا کہ جنت موجود ہے، اور اس کی صفات کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کی کسی نعمت، کسی صفت کے بارے میں کوئی کلام کرے کہ بھئی یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، باقی ہاں جنت کا وجود ہے۔ تو نفس جنت کا عقیدہ رکھنا یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی جنت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا ہوں، باقی تمام چیزیں مان لیتا ہوں، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت پر اعتقاد لازم ہے۔ اور جتنے ہم آگے معاملات عرض کر رہے ہیں کہ جنت میں اس طرح بھی ہوگا، اس طرح ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، عمریں ایسی ہوں گی، جنتیوں کی صفات ایسی ہوں گی، یہ ان کو نعمتیں ملیں گی، یہ ضروریات دین میں سے نہیں کہلاتی، یعنی یہ وہ چیزیں، وہ عقیدے نہیں ہیں، ان پر اعتقاد وہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، یا وہ اعتقاد نہیں ہے کہ جس پر اگر شک و شبہ کیا گیا تو اسلام سے باہر کر دے، اور یقین ہے تو اسلام میں دخول کا سبب بن جائے۔ لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اسے غور و تفکر سے سنیں اور عقیدہ جنت کو پختہ سے پختہ کر لیں۔ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی تفصیل سے کلام کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی تصوراتی شے نہیں ہے۔ جیسے بعض پڑھے لکھے جہلاء نے بھی یہ جملے کہہ دیے کہ جی جنت اور جہنم تو دو تصوراتی اشیاء ہیں، صرف لوگوں کو کرپشن سے روکنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اور دنیا میں ان کے اخلاق کی بہتری کے لیے اس کا تصور پیش کیا گیا۔ حقیقتاً یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض حقیقتاً جنت کا وجود نہ ہوتا تو آپ خود سوچئے کہ حکیم اعظم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے اس کے بارے میں کلام کیوں ارشاد فرماتے؟ تو یہ تصوراتی شے نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ حسی چیزیں ہیں، موجود ہیں، جنت پیدا کی جا چکی ہے، جہنم پیدا کی جا چکی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہیں، تاکہ عقیدہ آخرت بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اور جنت کے بارے میں صرف ایک تصوراتی شے کا عقیدہ نہ ہو، بلکہ باقاعدہ اس کے وجود کا ہم اقرار کریں، ہمارا ذہن تسلیم کرے کہ ایک وجود موجود ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک عرض کی تھی، جس میں یہ ترمذی اور دارمی کی حدیث پاک تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے۔ تو یہ دوبارہ میں لے لیتا ہوں تاکہ دونوں متصل حدیثیں ایک جیسی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے جسم بالوں سے پاک، اور چہرے داڑھی کے بغیر، اور آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی سرما لگی ہوئی ہوں گی، ان کی جوانی زائل نہیں ہوگی، اور ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جنتی کی صفت ہے، گویا کہ اس کو جو انعام دیا جا رہا ہے وہ سرکار نے بیان فرمایا۔ چند چیزوں کا، ایک تو یہ کہ اس کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، لیکن یہ ان بالوں کا تذکرہ ہے کہ جو بال اگر ہٹا دیے جائیں تو اس سے خوش نمائی میں کوئی فرق نہ آئے، اور اس طرح اگر وہ بال ہٹا دیے جائیں کہ چہرہ بدنما محسوس ہو، تو یہ جنت بدنمائی کی طرف لے کر نہیں جائے گی، بلکہ بہترین خوش نمائی کی طرف لے کر جائے گی۔ لہذا اگر کوئی گنجا ہو جائے تو بہرحال ایک بالوں میں حسن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب سر کے بال نہیں ہٹائے جائیں گے، اس طرح بھاؤں کے بال، پلکوں کے بال یہ نہیں ہوں گے۔ ہاں مونچھیں، داڑھی اگر نہ ہو تو اس میں انسان خوبصورت لگ سکتا ہے، اور اسی طرح جسم کے تمام بال جو غیر ضروری ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام بال نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ انسان کے لیے، جنتی کے لیے ایک انعام ہوگا۔ اور اسی طرح قدرتی طور پہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا۔ غیر سرما لگی ہوئی آنکھیں بھی خوبصورت ہو سکتی ہیں، لیکن سرمے میں خاص اللہ نے تاثیر رکھی ہے
کہ اس سے آنکھیں خوبصورت ہو جاتی ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت سرما لگایا کرتے تھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے قدرتی سرما لگا ہوا ہونا، یعنی آنکھیں اندر سے ایسی گہری اور کالی ہوں کہ دور سے دیکھنے میں گمان یہ ہوتا ہو کہ شاید اس نے سرما لگایا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ سرما نہیں لگایا۔ یہ آنکھیں سرما لگائی ہوئی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں قدرت کی طرف سے گویا کہ سرما لگایا ہوا ہے۔ تو جنتی کوئی مصنوعی چیز یا تکلف اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں قدرتی طور پہ سرما لگایا جائے گا۔ اسی طرح ان کی جوانی کبھی زائل نہیں ہو۔ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے 30 سے 40 سال کے درمیان انسان جوان ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید 40 سال میں جا کے انسان بڈھا ہو جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے 30 سے 40 سال کے درمیان انسان کی جوانی ہوتی ہے، اور جیسے اگلی حدیث بتائے گی کہ 30 سال یا 33 سال جنتیوں کی عمر ہوگی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ایک ہی لباس پہنے رہے تب بھی کافی ہے۔ وہ نئے نئے لباس اس لیے نہیں پہنیں گے کہ پہلے والا پرانا ہو گیا، بلکہ اس لیے پہنیں گے کہ نفس کو مزہ آئے گا۔ کلو جدید لذیذ، جسے کہا جاتا ہے کہ ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے، اس لیے انسان ہزارہ کپڑے پہن لے گا، لیکن پرانے کپڑے جو ہوں گے وہ ایسا نہیں کہ بوسیدہ ہو جائیں اور ان کو پھینک دیا جائے، بلکہ وہ ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جنت میں فنا نہیں ہے، تو ہر نعمت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جی ہم لباس بناتے چلے جائیں گے تو پرانے رکھیں گے کہاں۔ بارہا یہ حدیثیں بھی گزر چکی ہیں کہ جنتی کو، ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ دنیا کا 10 گنا کر لیجئے۔ پوری دنیا میں اگر ہمیں گھومنے کو کہا جائے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو پوری دنیا کے چپے چپے پہ پہنچ چکا ہو۔ دنیا کے گرد چکر لگانے کے دعوے اکثر آپ کو مل جائیں گے، لیکن ہر جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور جب جنت دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہو، اور وہ بھی ادنا ترین جنتی کی بات کر رہے ہیں، کوئی اعلیٰ ترین جنتی کی نہیں، تو کیا کمی ہوگی؟ لہٰذا ہم اپنی عقل کو اگر استعمال کرنے کی کوشش کریں تو واقعی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کی گئی ہے، لہٰذا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5395 ہے، اور اس سے پیچھے والی 5394 تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی، ان کے چہرے داڑھی کے بغیر، اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، اور ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ تو 30 یا 33 سال یہ راوی کو شبہ ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مستقبل کے بارے میں بتائیں گے وہ بالکل یقینی ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، اندازے سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وحی فرماتا ہے اور پھر آپ آگے مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ لہذا 30 سال عمر ہوگی یا 33 سال، یہ راوی کو سننے میں شک ہوا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ 33 کہا ہو تو میں 30 بیان کر کے گناہگار ہو جاؤں، 30 کہا ہو تو میں 33 کہہ کے گناہگار ہو جاؤں، تو دونوں کو کہہ تو میں 33 کہہ کے گناہگار ہو جاؤں، تو دونوں کو کہہ دیا جائے، یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ تو 30 یا 33 سال، تو آپ ذرا تھوڑا سا ہم سب غور و تفکر کرتے ہیں، ہمارے سننے والے بھی غور کریں کہ جتنے بھی جنتی ہیں سب کی عمر 30 یا 33 سال۔ اب آپ دیکھیے، دادا جان ہیں، دادی جان ہیں، نانی ہیں، نانا ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، سب کے سب 30 سال کی مثال کے طور پر۔ تو کتنا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا کہ دادا جان بھی جوان، ابا جان بھی جوان، اور بیٹا بھی جوان، اور تینوں کی عمر برابر 30 سال۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا باپ نظر نہیں آئے گا کہ ابا جان بھی 30 سال کے ہوں اور بیٹا بھی 30 سال کا ہو، یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بہت ہی عجیب و غریب اپنی یعنی عقل میں نہ آنے والی قدرت کے معاملات دکھائے گا، اور آدمی کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ ایک انعام ہوگا کہ انسان عالم جوانی میں جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی کی ہی روایت ہے اور حدیث نمبر 5397 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید
اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید۔ سفید کلر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیٹیگریز ہوتی ہیں، آپ دودھ کو رکھ لیں، چونے کو رکھیں، سفید کپڑا پاس رکھ لیجئے، انڈے کو پاس رکھ لیجئے، سب سفید ہیں، لیکن اس سفید کلر میں بھی آپ ڈفرینس پائیں گے، کوئی زیادہ سفید ہے، کوئی کم سفید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھا رہے ہیں کہ کوثر جو نہر ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جنت میں چونکہ اذیت، تکلیف اور ناپسندیدگی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم شہد کے اگر 2 3 4 چمچے پی لیں تو طبیعت بھر جاتی ہے، ملال سا پیدا ہو جاتا ہے، اور 5واں چمچہ پینے کے لیے پھر طبیعت تیار نہیں ہوتی ہے، منہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ منہ پھر جانا، کہ پھر دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس میٹھے کو کھائیں یا پئیں۔ لیکن جنت کی نعمتوں میں چونکہ کوئی ناپسندیدگی کا عنصر رکھا ہی نہیں گیا، جتنا مرضی پیو، اور کوئی گرانی نہیں ہوگی، کوئی طبیعت بھاری نہیں ہوگی، بلکہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اس میں توانائی علیحدہ، نشاط علیحدہ، لذت علیحدہ، مزہ علیحدہ، اور کوئی تکلیف والی چیز ہی نہیں ہوگی۔ چاہے گھڑے کے گھڑے بھر بھر کے پیتا رہے انسان، اگر وہ خواہش کرے گا تو کچھ بھی اس کو نقصان نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس نہر میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی مثل ہیں، یعنی بڑی بڑی موٹی موٹی گردنیں ان کی، بڑے بڑے پرندے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے تو اس نہر میں بڑی اچھی حالت میں ہیں، بڑے خوشحال ہوں گے کہ جنت کے اندر ہیں، ایک اتنی عظیم نہر کے پاس ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اے عمر تم انہی میں سے ہوگے، یعنی تم بھی ان کا گوشت کھاؤ گے۔ گویا کہ وہ جو نہر کے پاس پرندے ہیں وہ جنتیوں کی ضیافت کے لیے ہیں اور ان کے مزوں کے لیے ہیں، جیسے کہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی تخت پر ہوگا تو اسے اوپر آسمان جنت پر کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوگی کہ کاش یہ پکے ہوئے میرے پاس ہوتے تو میں ان کو کھاتا۔ تو جیسے ہی وہ تمنا کرے گا وہ پرندے بھنے ہوئے اس کے پاس آ جائیں گے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر آگ کے بھنے ہوئے آئیں گے، اسٹیم روسٹ جس کو کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھاپ پر پکے ہوئے ہوں گے۔ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے کیونکہ اندر تک اس کے گرمی پہنچ جاتی ہے اور اندر تک گوشت اچھی طرح گل جاتا ہے، تو وہ پرندہ سامنے آ جائے گا، یہ اس کو اچھی طرح جتنا اس کا دل چاہے گا کھائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جب وہ فارغ ہو جائے گا، اس کا دل بھر جائے گا، اشتہا پوری ہو جائے گی، خواہش پوری ہو جائے گی، تو پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر اور پھر آسمان دنیا پر اڑنے لگ جائے گا، کیونکہ جنت کی نعمت میں کوئی فنا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یہ جنت جو کوثر نہر ہے اس سے پانی پینے کی اور ان جنتی پرندوں سے ہمیں بھی گوشت کھانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی ترمذی کے حوالے سے حدیث کوٹ کی گئی ہے، 5398 نمبر حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا تو تم چاہو گے، یعنی اگر تم خواہش بھی کرو گے تو تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کر دیا جائے گا، وہ تمہیں اڑا کر اس جگہ لے جائے گا جہاں تم چاہو، تو اس طرح تمہارا شوق پورا کر دیا جائے گا۔ یعنی جب تم تمنا کرو گے ایک جنتی گھوڑا یاقوت کا بنا ہوا، سرخ رنگ کا، یاقوت مختلف کلر سے ہوتے ہیں، سرخ یاقوت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اس طرح پتھر کا ایک عجیب و غریب گھوڑا آ جائے گا، جیسے آگے روایت بھی آئے گی، اس کے 2 بازو ہوں گے، تم اس پر بیٹھ جاؤ گے اور جہاں تمنا کرو گے وہ تمہیں اڑا کر لے جائے گا۔ جیسے مطلب جادو کی کوئی آپ نے کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہو، کسی نے دکھایا ہو، یا کسی ڈرامے وغیرہ میں آپ نے دیکھ لیا ہو کہ گھوڑا ہے، اڑتا ہوا گھوڑا ہے، تو یہاں پہ ایک تصوراتی اشیاء ہوتی ہیں، لیکن جنت میں یہ حقیقی شے ہوگی، اور وہ گھوڑا جہاں چاہے گا، وہ جنتی چاہے گا، گھوڑا اس کو اڑا کر لے جائے گا۔ اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک شخص اور کھڑے ہو گئے، عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو وہ جواب نہیں دیا گیا جو اس کے ساتھی کو دیا گیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جس سے تمہاری آنکھیں لطف اندوز ہوں گی۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ کیا گھوڑا ہے؟ جواب دے دیا بھائی ملے گا گھوڑا۔ دوسرے نے پوچھا رسول اللہ اونٹ ہے؟ اگر اسے فرما دیتے ہاں اونٹ ہے اور تمہیں اس پہ سوار کیا جائے گا، پھر کوئی شاید تیسرے اعرابی کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ کیا بکریاں بھی ہوں گی؟ چوتھے کہتے کیا وہاں پہ فلاں جانور بھی ہوگا؟ اور نبی کریم اس طرح جواب دیتے رہتے۔ تو یہ ایک ایسا جواب نبی علیہ وسلم کے ہوئے لوگ دل میں جو کویسچنز بیدار ہو رہے ہوں گے، سوالات دل میں پیدا ہو رہے ہوں گے، سب کو ایک ساتھ جواب دے دیا کہ یہ ایک ایک چیز کے بارے میں مت پوچھو، بلکہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو جس چیز کی تمنا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا، اور ہر وہ چیز دے دے گا جس سے تمہاری آنکھیں لطف اندوز ہوں گی۔ اور یہ بڑی حکمت والا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ اب جو حدیث پاک ہے یہ ترمذی بیہقی دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور بڑی نفیس حدیث پاک ہے جس میں اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بشارت عطا فرمائی۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی وہ ہی اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت 120 صفیں ہوں گی، یعنی وہ اہل جنت ہوں گے 120 صفوں کے اندر ہوں گے۔ اب ایک صف کتنی لمبی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن 120 صفیں، اور فرمایا ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور باقی 40 دیگر امتوں کی ہوں گی۔ تو کل 120 صفیں، ان میں سے 80 صفیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں دیگر جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے گزرے ان کی ہوں گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہوگی، سب سے زیادہ جنتی اس امت میں ہوں گے۔ حالانکہ پیچھے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ہم سب سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل فرمائے اور بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔